بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہماری ٹیم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج کے پروگرام کے لیے، وہ ہے آزاد صحافت یا صحافت کے کردار یا صحافیوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ اگر ہم صحافت کے بارے میں بات کریں اور آج اگر اس بارے میں بات کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے ایک بہت ہی ہونہار اور ایک بڑے قابل صحافی ارشد شریف کا ذکر نہیں کریں۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کو بیرون ملک قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی دیکھتے ہیں، پھر اپنے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کی خبر جیسے ہی میڈیا پہ نشر ہوئی، واقعے سے متعلق مختلف اطلاعات نے بھی گردش کرنا شروع کر دیا۔ واقعے سے متعلق پہلی اطلاع کے مطابق ارشد شریف کینیا کی پولیس کی فائرنگ کے حادثے میں مارے گئے۔ کینیا کے جنرل سروس یونٹ نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے منشیات لے جانے والی غیر قانونی گاڑی کا تعاقب کیا جس میں ارشد شریف بھی سوار تھے۔ پولیس کی فائرنگ سے ارشد شریف مارے گئے، تاہم جنرل سروس یونٹ نے اس اطلاع کی تردید کی کہ ارشد شریف سنائپر بلٹ حملے میں مارے گئے۔ ابھی یہ خبر آئی ہی تھی کہ کچھ دیر بعد کینیا ہی کے اخباری ذرائع سے ایک اور قطعاً مختلف خبر سامنے آئی، اس میں کہا گیا کہ مگادی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کی گئی جس کے مطابق ارشد شریف اپنے بھائی خرم احمد کے ساتھ گاڑی نمبر KDG200M میں مگاڑی سے دارالحکومت نیروبی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر سڑک چھوٹے پتھروں سے بلاک کی گئی تھی جس سے ارشد شریف اور ان کے بھائی نے عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران انہیں گاڑی کے آگے اور پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی جس پر انہوں نے گاڑی دوڑا دی۔ گاڑی میں سوار ایک شخص خرم نے اپنے دوست نقار احمد کو فون کر کے واقعے کے متعلق آگاہ کیا، جس پر اس دوست نے اسے کہا کہ علاقے سے نکلو، لیکن خاصے فاصلے کے بعد خرم کو معلوم ہوا کہ ارشد شریف گولی لگنے سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گولی ارشد شریف کے سر کے پیچھے سے لگی اور آگے سے نکل گئی۔ جانچ کرنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی کے بائیں جانب ونڈ اسکرین پر ایک گولی کا نشان، بیک اسکرین کے بائیں جانب 2 گولیوں کے نشان، ایک گولی کا نشان دائیں جانب پچھلے دروازے پر، 4 گولیوں کے نشان گاڑی کے دائیں جانب اور ایک گولی دائیں جانب ٹائر پر لگی۔ It's like it says that he has been shot. Yeah, and it is a mishap that happened with the Kenyan police. In case of mistaken identity, this is what we have been told, that they were looking for some stolen car and they couldn't see the alphabet correctly. From my government, I've requested the government of Kenya to do intensive investigation and to find out the reason behind it and obviously punish the culprits as well. رپورٹ کے مطابق ارشد شریف اور ان کے ساتھی نے دعویٰ کیا کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں۔ اور اطلاع کی متضاد خبر یہ تھی کہ کینیا کے پولیس افسر نے واقعے کو غلط نشاندہی پر فائرنگ قرار دے دیا۔ پولیس افسر کے مطابق نیروبی میں بچے کے اغوا کی رپورٹ تھی۔ ارشد شریف کی گاڑی اس گاڑی سے ملتی جلتی تھی جس میں یہ بچہ اغوا کیا گیا۔ پولیس افسر کے اس واقعے سے متعلق متضاد بیان نے اس کو مشکوک کر دیا۔ پہلے پولیس نے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران ارشد شریف کی گاڑی کو روک کر شناخت معلوم کی گئی۔ پہلے ہی لمحے کہا کہ ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، اس کے بعد تعاقب کیا گیا اور فائرنگ سے ارشد شریف مارے گئے۔ گاڑی الٹ گئی، ڈرائیور زخمی ہوا۔ گاڑی میں مغوی بچے کی اطلاع بھی غلط ثابت ہوئی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے واقعے میں آنے والی پے در پہ متضاد اطلاعات نے صرف واقعے کی حقیقت پر سوال اٹھا دیے ہیں، بلکہ تحقیقات کا رخ بھی مشکوک کر دیا ہے۔ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تفتیش ہی مقتول کے لواحقین کو انصاف دلا سکتی ہے۔ جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب وقت ہو گیا کہ میں تعارف کروا دوں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج کون سے مہمان موجود ہیں۔ آج ایک بڑے قابل اور سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں، امتیاز خان فاران صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت اللہ کرم۔ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اگر مجھے اجازت دیں، اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہندو کمیونٹی کی دیوالی کی جو چل رہا ہے تو ہم اس کو پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں آباد جو دیوالی کی مبارکباد۔ دیکھیں، ایک فوکل جرنلسٹ تھے وہ۔ اچھا، ہمارے یہاں اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہم انالائز کرتے ہیں، صحافت 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آئز، نوز اور لبرل، نیوٹرل یا جو بھی کہیں آپ، کہ ایک تو یہ کہ کسی کے ساتھ نہ تھی ہوئے میں، ایک وہ ہیں جو اس کے اگینسٹ ہے یا اس کی تھنکنگ کے اگینسٹ ہے، ایک وہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جرنلزم کرنا چاہیے، ہمیں ریالٹی کو سامنے لانا چاہیے، وہ کسی کے اگینسٹ ہو یا فیور میں ہو۔ تو 3 حصوں میں اس وقت پاکستان میں اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو وہ تقسیم ہوئی بھی ہے صحافت۔ ارشد شریف ایک گروپ کا حصہ تھے،
کہ جو کسی ایک تھنکر کسی کے ساتھ نتھی تھے، یعنی ایک پارٹی جو ظاہر کہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ وہ ابھی اس دوران میں کر رہے تھے اور کیا کرتے تھے، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ان کے اپنے خیالات تھے، جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے اندر ان کی جو جرنلزم تھا یا وہ جو ان کے جو پروگرام وہ کیا کرتے تھے اس پہ تنازعات بھی تھے، تحفظات بھی تھے، وہ ساری چیز اپنی جگہ، لیکن بینگ اے ہیومن اور ایک ظاہر کے جرنلسٹ کے ہم یہ کہیں گے کہ ایک وہ اپنی سوچ کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ ایک فوکل جرنلزم کرنا یا لوگوں کے سامنے چیزیں لانا، اس پہ آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں، تو یہ ہر ایک کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی یہ کہ تو یہ ایک سانحہ تو ہے بہت بڑا بے شک، اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ افسردہ بھی ہے، اور ایک بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے۔ جو لواحقین ہیں ارشد شریف صاحب کے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، اور جو بھی اس سارے کیس میں معاملات ہیں ان کی تحقیقات ہوں اور جو فیصلہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ صحافی کی 3 جو ہے کیٹیگریز ہیں ہمارے ہاں، یہاں پہ یہ ہمارے ہاں نہیں، میرا خیال ہے کہ ورلڈ وائڈ ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایک ہے جو کسی کے ساتھ نتھی ہوئے ہوئے ہیں، ایک ہے جو کسی کے اگینسٹ باقاعدہ ایک مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں غیر جانبدار ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ نتھی ہونے والا صحافی جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور بڑا صحافی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے بالکل۔ اچھا، ایرا چینج ہوتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے دور میں پھر ایک گروپ آتا ہے، پھر نون کے دور میں دوسرا، پھر عمران خان صاحب کے دور میں ایک تیسرا رہا، لیکن فہیم سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ سانحہ اس وقت ہوا ہے، اس 8 دن پہلے، کہ ہم 2 نومبر کو ورلڈ وائڈ ایک جرنلسٹ پروٹیکشن یا امپیونٹی، اس کے اگینسٹ جو صحافیوں کے خلاف دنیا بھر میں جرائم ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ جو ایک عالمی دن ہے 2 نومبر کو ہم منائیں گے، اس سے 1 ہفتے پہلے یہ سارا کا سارا واقعہ ہوا ہے کہ جی مالی میں بھی اسی طرح 2 فرینچ ہمارے جو جرنلسٹ تھے ان کو مارا گیا تھا، تو اس کے بعد UN نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جو ورلڈ وائڈ ہم ایک اقوام متحدہ وہ دن مناتی ہے۔ بالکل دنیا بھر میں ایسے ہی ہے، لیکن اس میں پتہ ہی کیا ہے، دیکھیں صحافی کو جو ہمارے سینئرز، یہ کتابوں میں ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا، آپ اور ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے سینئرز نے سکھایا کہ آپ جب جرنلزم کر رہے ہوں، اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں، تو آپ نیوز کلیکٹر بنیں، نیوز ریسیور بنیں، نیوز آپ ڈیلیور کرنے والے بنیں، ایڈوائزر بنیں۔ جب آپ انفارمر بنتے ہیں نا، جب آپ کے لیے پرابلم شروع ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا امتیاز بھائی، ہم آج صحافت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو ایکچولی صحافت ہے کیا؟ اس سوال کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں مختلف ڈیفینیشن ہے، جس میں صحافت کہتے ہیں صحیفے سے تخلیق ہوئی ہے، صحیفہ ظاہر ہے صحیفہ آسمانی، اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ خبر دینے والا، چیزیں لانے والا سامنے، ساری چیزیں اس کے حوالے سے۔ تو اب اس میں کس حد تک پورے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، یہ پہلے دن سے لے کے آج تک یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جناب کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ آج کے دور میں تو بلیک میلر، لفافہ صحافی، بہت ساری جو زرد صحافت کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن اس میں ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے جو سینئرز ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اس پیشے سے وابستہ، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک وقت کی، عصر کی قسم کھائی ہے، دوسری قلم کی، جو لوہے قلم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں۔ تو اس میں سے ایک قسم کا امین آپ اور میں، ایک قسم کے تو امین ہے نا، جو قلم کی جو قسم ہے۔ تو اب اللہ کی قسم کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، اور اسی کے اوپر یہ ساری ایک ڈیبیٹ کافی ساری چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو میں نے کہا تھا ٹرائنگل، اور پوری دنیا میں جیسے آپ نے بھی کہا وہ ٹرائنگل ایک ہوتی ہے، آئیز، نوز، اور ایک وہ بولتے ہیں نہیں جی ہمیں جرنلزم کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ٹاپ کے جو آپ کو اینکر پرسن ملیں گے، ان کو جرنلسٹ کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں یہ جرنلسٹ نہیں ہے، انہیں کوئی پیراشوٹر کہتا ہے، کوئی اینکر پرسن کہتا ہے کہ بھئی یہ ہے اینکر پرسن ہے، پروگرام کرتے ہیں، ان کا ریسرچر بھی دوسرے ہوتے ہیں، انہوں نے فیلڈ میں جرنلزم نہیں کی، علاوہ بچہ دیکھ کے۔ تو جرنلسٹ ہوتا کون ہے؟ مجھے دیکھیں ہمارے ہاں کیونکہ آپ فیلڈ میں ہیں تو آپ بڑی اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریس کا،
ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے رنگ ٹی وی کر کے اس نے کہا, گاڑی پہ بھی لکھ دیا, وہ موٹر سائیکل پہ اس نے پولیس والوں سے بچنے کے لیے کارڈ بنایا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو باقاعدہ صحافی کہہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر چینل میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں, یا جن کے پاس جو نیوز پڑھ رہے ہیں وہ صحافی ہیں, جو نیوز کے شو کر رہے ہیں وہ صحافی ہیں, یا جو رپورٹرز ہیں وہ صحافی ہیں, یا جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں وہ صحافی ہیں. صحافی کون ہے ذرا یہ تو کلیئر دیکھیں, جو اچھا سوری معافی چاہتا ہوں, اس میں ایک چیز اصل چیز, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ صحافی ہیں, جو لکھ رہے ہیں وہ صحافی ہیں, یا جو سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ خبریں ادھر کی ادھر کر رہے ہیں وہ صحافی ہیں؟ دیکھیں, اس کے ہمارا ایک پی ایف یو جو ہے اس کا کوڈ آف ایتھکس ہے اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہے جرنلسٹ کی, اور کراچی پریس کلب کے حوالے سے کراچی پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی سب سے پہلے امینڈمنٹ جو ہے وہ کراچی پریس کلب نے کی. اس وقت میں سیکریٹری تھا کراچی پریس کلب کا 2007 میں, اور اس کے اندر اظہر عباس صاحب, عامر متین صاحب, فہد حسین صاحب, میں تھا, جاوید چودھری, اور ہمارے 7-8 لوگ, کیسر محمود صاحب ہمارے کلب کے سینئر ممبر تھے, انتقال کر گئے, یہ سب بیٹھے تھے, انہوں نے ڈیفائن کیا تھا. مثال کے طور پہ اس میں آیا تھا نیوز اینکر کو وہ جرنلسٹ اس میں نکالا تھا کہ بھئی یہ صرف پڑھتا ہے, لیکن جو اس وقت جو اب تک کے ہمارے شہاب محمود بھائی اور ایک اور صاحب تھے وہ نیوز اینکر تھے اس وقت پی ٹی وی کے اندر, تو یہ پھر آیا کہ جناب پھر ان کا کیا, ان کا نہیں, ان کا پاسٹ, ان کا فیلڈ رپورٹر کا پاسٹ ہے. جب یہ کلب کے ممبر بنے تھے تو فیلڈ رپورٹر تھے, اور یہ اس وجہ سے ان کو کنٹینیو رکھا گیا. تو اس کے اوپر ایک بحث آئی کہ بھئی وہ تو پارٹ آف نیوز اینکر پارٹ آف جرنلزم ہے, تو کہا نہیں, یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر کسی لائر کے ساتھ اس کا اسٹینو ہے, اس کا جو ٹائپ رائٹر وہ جو اسٹینو ہے, اس کا پی اے ہے, جو پوری کی پوری اس کی یعنی کہ ایک اپلیکیشن بناتا ہے یا اپیل بناتا ہے, سارا ہوتا ہے, تو وہ کراچی بار کا ممبر نہیں بن سکتا, حالانکہ وہ وکیل سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس وکیل سے زیادہ. اسی طرح یہ پورا آیا, تو یہ ہوا کہ جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں, اسائنمنٹ ایڈیٹر میں جو ایک جرنلزم کے ایکسپیرینس کے ساتھ آئے ہیں, نیوز ڈیسک کے لوگ ہیں, جو فیلڈ کیمرہ مین ہیں, فیلڈ بھی کون, نیوز کیمرہ مین, اور اس کے اندر جو نیوز رپورٹرز ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کو شامل کیا گیا الیکٹرانک میڈیا سے. اور اس سب جو پیپر ہے وہ تو آلریڈی نیوز پیپرز تھے کہ بھئی جو رپورٹر ہے, فوٹوگرافر ہے, فوٹو جرنلسٹ اس کو کہتے تھے, سب ایڈیٹر, نیوز ایڈیٹر اس کے اندر آتے ہیں. باقی جو کاتب یا کمپوزر ہے, یا جو پیسٹر ہے, جو کاپی وغیرہ پیسٹ کر رہا ہے, وہ اس میں آتے تھے ورکر میں, کہ جی یہ جو ہے ورکر ہے, یہ اس کے اندر پوری. لیکن ظاہر ہے کہ جرنلزم میں آئے بہت سارے اینکر پرسن ہیں, ٹاپ کے کروڑوں ان کے لوگ چاہنے والے ہیں, ان کو دیکھنے والے ہیں, وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے اس کا. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل ہمیں بہت سارے لوگ مشہور ہوئے نظر آتے ہیں, جن کا کام بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس میں ایک کرائٹیریا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسنگ ہے. پھر وہ ان کی جو خبریں ہیں ان کے اندر اتھینٹسٹی نہیں ہے. ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اگر بات کر رہے ہیں, کوئی خبر بریک کر رہے ہیں, تو اس میں پھر بھی ایک اتھینٹسٹی ہے کہ ایک باقاعدہ کوئی ادارہ ہے جس نے بات کی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے اور اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے, وہ ہے نا. تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سی بتائیں. دیکھیں, اس کے اوپر بھی ایک بات چل رہی ہے, وہ بولے جی ایک بات کہی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے. یہ بالکل بی جمال و خالہ کی طرح پاورفل ہے کہ جو برقع اوڑھتی تھی اور ہر گھروں میں جا کے یعنی گپ شپ گوسپ کر کے لوگوں کو لڑاتی تھیں, اور لوگوں کے اندر خیر کا بہت کم ان کا پہلو آتا تھا, شر کا پہلو زیادہ آتا تھا. تو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پاورفل ہے فور دا ٹائم بینگ. آپ کو کوئی چیز پروپیگیٹ کرنی ہے, پروپیگیٹ ہو جائے گی, لیکن ایتھینٹسٹی جو اس کی آئے گی, جب اس کو ایتھینٹیکیٹ آپ کریں گے تو یا آن پیپر ہو یا آن اسکرین ہو, جب جا کے بھلے جھوٹی خبر بھی ہو, اگر آن اسکرین چلی گئی, آن پیپر چلی گئی, تو لوگ اس کو قبول کرنے لگے. سوشل میڈیا پہ آپ 50 خبریں دیکھ لیں, آپ اس کو چیک ضرور کرتے ہیں, اخبار سے چیک کرتے ہیں یا آپ ٹی وی سے جا کے چیک کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کی باؤنڈریز اب جو اس طرح کی ہے, تو میں سندھ گورنمنٹ کا پتہ لگا کہ انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہ جو یوٹیوب چینلز وغیرہ ہیں ان کو اشتہارات دینے کے لیے کوئی ایک انہوں نے پلاننگ کی ہے, تو شاید یہ ایک کسی کرائٹیریا کے اندر آ جائے. ادروائز یہ تو ابھی تک تو کوئی اس کا نہیں آیا کہ اس کو کیسے لمٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں صحافت کے حوالے سے کیا کوئی سخت قسم کے قوانین بنانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ 3 قسم کے صحافی ہوتے ہیں نا. صحافی کو تو بالکل آزاد رہ کے کام کرنا ہوتا ہے,
اس کو تو کسی کے ساتھ خود کو نتھی نہیں کرنا ہوتا. ابھی آج کے صحافی کے اوپر الزام ہے کہ وہ لفافہ لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی من چاہی بات کرتا ہے نا. تو مطلب صحافی کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور حکومت کی طرف سے ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کو کیا تحفظ ملنا چاہیے. اور جس طرح ابھی تک انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ جو ہے اس کے مطابق پچھلے 25 سالوں میں 2300 کے قریب صحافی اور جو میڈیا ملازمین ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. تو کیا کسی صحافی کو قتل کر کے سچ کو چھپایا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا صحافت کے بارے میں، کیونکہ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں ہر شخص اپنے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. وہ جن کو پسند کرتا ہے ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے، جن کو پسند نہیں کرتا ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے. اسی کی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کھاتے ہیں یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، کسی نے کیا کھایا وہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. تو مگر خیر اس کھانے اور سوشل میڈیا کی پوسٹ اور سٹوریز کے علاوہ جتنی بھی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں یہ سب ایک صحافی کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں. اور یہ صحافت کا ہی کردار ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اچھا پہلے ایک دور میں ہمیں ملک میں کیا ہوا اس کو جاننے کے لیے ہمیں اخبار کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کل صبح پتہ چلے گا کہ آج کیا بات ہوئی ہے. تو آج یا پھر ریڈیو پہ ہمیں بڑے خبر کو ڈھونڈنا پڑتا تھا اپنے انٹرسٹ کی. آج وہ خبر آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے. تو یہ بدلتے ہوئے دور کے ساتھ جو ہے کیا صحافت کا بھی انداز بدلا ہے؟ دیکھیں صحافت کا انداز بدلا نہیں ہے آج. اور مجھے جو انفارمیشن ملتی ہے آپ کو جو ملتی ہے اس کی آپ تصدیق کے لیے یا اس کو مزید جاننے کے لیے آپ پڑھتے اخبار ہی ہیں یا پھر آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی ریلیونٹ آپ کوئی بھی لنک کھولتے ہیں اس کے اندر پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں. یہ کہ ہمارے سامنے بھی اخبار پڑھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک صرف جو الیکٹرانک میڈیا وہ آپ کو ایک حد تک ایک انفارمیشن دے رہا ہے، کانکریٹ انفارمیشن. اس کو آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر آپ نے جانا ہی جانا ہے. اور آج تک پوری دنیا میں ریسرچ کسی بھی قسم کی ہو رہی ہو وہ پرنٹ پہ ہو رہی ہے، ابھی تک الیکٹرانک پہ نہیں ہو رہی. کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ یہ اینڈرائڈ کھول کے کوئی ریسرچ کر رہا ہو. لنک ضرور لے رہا ہوگا، ریفرنس ضرور کر رہا ہوگا، لیکن آن پیپر سارا کا سارا کام سارا ہو رہا ہوگا. بکس پڑھ رہا ہوگا، بکس اس کے اوپر جا کے کر رہا ہوگا. یہ کام جرنلزم میں بھی ابھی تک یہی ہے کہ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے اور پڑھنا ہے. ریڈنگ اور رائٹنگ ابھی بھی ہے کہ آپ کو پڑھنا زیادہ ہے اور رائٹنگ کم کرنی ہے تاکہ آپ کا ایک کمپریہنسو اور بڑی کانکریٹ قسم کی آپ جرنلزم کر سکیں، آپ کے پاس انفارمیشن ہو. تو سر اتنا امپورٹنٹ شعبہ ہے، یہ اتنا اہم شعبہ کسی بھی معاشرے میں، تو اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ جو صحافی ہیں، وہ محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھتے یہ اب یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں. ہم نے گزشتہ 25 سالوں کا بتایا کہ 2300 کے قریب جو ہے صحافی اور میڈیا ملازمین کو قتل کر دیا گیا. اور ان کے انصاف والے جو معاملات ہیں وہ تقریباً ابھی وقفے میں بات ہو رہی تھی کہ 2% بھی ایسے کیسز نہیں ہیں جن کے کیسز حل ہوئے ہیں پوری دنیا میں. تو اس میں چھوٹے بڑے ممالک سارے شامل ہوتے ہیں. تو یہ اتنی غیر محفوظ جاب کیوں ہے؟ دیکھیں غیر محفوظ ہے جبھی تو اس میں ایک انٹرسٹ ہے، تھرل ہے، اور اس کو بائی چوائس آپ آتے ہیں. آپ ایک اچھے کہیں بینکر ہو سکتے تھے، کسی اچھی جگہ آفیسر ہو سکتے تھے، میں ہو سکتا تھا. آفر ہوتی ہے جب آپ جرنلزم میں آتے ہیں یا ویسے بھی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ بائی چوائس ہوتے ہیں جرنلزم کے اندر کہ یار میں نے آپ کو ایک تھرل کا شوق ہوتا ہے یا یہ کہ یار میں کچھ کروں، کوئی بات سامنے آئے. تو اس لیے جب چونکہ بائی چوائس آتے ہیں تو یہ تمام خطرات آپ کو اون کرنے پڑتے ہیں اور آپ اون کرتے ہیں. اور واقعی ہم سارے کے سارے اون کرتے ہیں، لیکن لیجسلیشن کی پھر بھی ضرورت ہوتی ہے. جو سابق دور تھی عمران خان صاحب کا، اس میں ایک لیجسلیشن ہوئی قومی اسمبلی سے، مگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس پہ کہ کمیشن بنے گا. کوئی بھی کہ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ابھی تک وہ کمپلیٹ اس پہ امپلیمنٹ نہیں شروع ہوا. سندھ گورنمنٹ میں، سندھ اسمبلی کے اندر ایک لیجسلیشن ہے، اس میں رائٹ ٹو پروٹیکشن یا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے، وہ بھی عمل درآمد اس پہ نہیں ہو رہا. اس کی بہت ساری وجوہ ہوتی ہے. پھر آپ نے ایک سنا ہوگا کہ لوگ، ہم سب یہ جرنلسٹ بھی کہتے ہیں ہم پاکستان کا چوتھا ستون ہے. کوئی چوتھا ستون نہیں ہے، یہ ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں صحافی. اور اس پہ ہماری تنظیموں کے درمیان بحث ہوتی ہے. ہماری پی ایف یو جے تنظیم ہے، کے یو جے، جب ہماری نیشنل لیول پہ میٹنگ ہوتی ہے ہم اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ چوتھا ستون نہیں ہے. 3 ستون ہیں اس وقت پاکستان کے، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ. صحیح ہے، چوتھا نہیں ہے. آپ کو چوتھے کو شامل کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ارشد شریف والا واقعہ ہوا یا اس سے پہلے کئی ایک واقعات ہوئے، ان میں اگر یہ پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہو
تو جیسے دوسرے اداروں کو ایک ریلیف ملتا ہے اس قسم کے انسیڈنٹ کے بعد, ان کی فیملی کو پروٹیکشن ملتا ہے, تو آٹومیٹک جرنلسٹ کی فیملی کو اور جرنلسٹ کو پروٹیکشن ملنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی بھی یونیفارم ہو, آپ یونیفارم کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے اوپر کیا, آپ کے اوپر ریئیکشن, آپ کے اوپر کس قسم کا مقدمہ ہو سکتا ہے, وہ ڈیفائن ہے. جو یونیفارم پہنا ہوا ہے اس کے کیا اختیارات ہیں وہ ڈیفائن ہے, تو اس کو اسی طرح اس کے اوپر کیا حدود و قیود ہیں وہ ڈیفائن ہے, تو وہ اسی لمٹ کے اندر رہتا ہے. لیکن جرنلسٹ کے حوالے سے یا جرنلزم کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, تو اس لیے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یا تو چوتھا ستون بنا دیا جائے یا یہ نعرہ ختم کر دیا جائے کہ ہم چوتھا ستون ہے. اچھا امتیاز بھائی, ہم بات کر رہے تھے کہ صحافی بہت ساری شکایات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں, جاب سیکیورٹی نہیں ہے, ہمیں مطلب ٹھیک ہے صحافیوں کو وہ ساری بنیادی سہولیات نہیں ہیں جو ملک کے کسی اہم ادارے کے لوگوں کو ہوتی ہیں. مطلب ہم بچوں کی ان جو صحافی ہیں یا جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کس مطلب عام بندے سے زیادہ فکر ہے, کیونکہ شاید کسی کی پرماننٹ نوکری ہوگی, صحافیوں کی تو نوکری بھی جو ہے نا پرماننٹ نہیں ہے, انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ 15 دن بعد انہیں نکال دیا جائے گا, ایک فون آئے گا کہ اس کو اٹھائیں یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ نہیں ہوگا وہاں پہ, اور کیونکہ انہوں نے چینل اور پورا ادارہ چلانا ہے اور وہ اس بندے کو نہیں بٹھا سکتا. یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں کر رہا, یوٹیوب پہ یا ویسے بڑی بڑی ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں جہاں پہ بڑے بڑے نام جو ہے ان کو انہوں نے کہا اٹھا دیں, یہ نہیں چاہیے, انہوں نے اٹھا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو سارا حساب. مگر پھر بھی صحافی کیا اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیشہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ جس طرح سے ایک سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے یا جو ایک نیڈ ہے, اسٹیٹ کی نیڈ ہے, اسٹیٹ سے مراد اسٹیٹ آرگن نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, اسٹیٹ مین ایک ملک جو چاہتا ہے, ملک کی سوسائٹی معاشرہ ریاست جو چاہتی ہے وہ ہمیں دیکھیں اپنا ہم نگیٹیوٹی کیوں ہم ہمیشہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے کو فخر کی بات سمجھتے ہیں. دنیا بھر میں آپ چلے جائیں, جیسے ہم ابھی وقفے میں بات کریں, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں 2 نمبر کا پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل. مگر ہم دنیا کی سب سے مہذب قوم جو چوری کا پیسہ اپنے بینکوں میں جمع کرتی ہے, ہمیں اسے دنیا کی سب سے مہذب قوم قرار دیتے ہیں کہ یار بڑے ڈسپلنڈ, میرے پیسے پہ ہیں نا, وہ میرے چوری کے پیسے پہ ہیں یا دنیا بھر کے چوری کے پیسے. تو یہ میڈیا کا ایک کام ہے. امریکہ چلے جائیں آپ, کرائم ریشو پاکستان سے 10 گنا زیادہ آپ کو وہاں ملے گا امریکہ کے اندر. اور امریکہ کی اگر آپ نیو یارک کی یا شکاگو یا ہیوسٹن یا ڈلاس وغیرہ کی آپ ہسٹری لیں گے تو وہ کراچی سے 50 گنا زیادہ آپ کو وہاں پہ کرائم ملے گا. مگر اس طرح ڈسکس نہیں ہوتا جیسے ہم کرتے ہیں, اور ہم نگیٹیوٹی کو ڈسکس کرنے کو فخر کی بات کرتے ہیں. تو یہ میڈیا کو لگام دی ہوئی انہوں نے ظاہر ہے وہ بنے نا حدود و قیود, یعنی بائیلاز بنے ہوئے نا, ہمارے یہاں بھی بائیلاز ہیں, وہ بریچ ہوتے ہیں 2 سائڈ, میری طرف سے بھی بریچ ہوتے ہیں. ہم پھر اسٹیٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں اسٹیٹ یہ میرے کام میں مداخلت کر رہی ہے, لیکن میں اپنے آپ سے, میں کسی ریلیجن, میں کسی کلچر, میں کسی زبان, میں اپنے اسٹیٹ کے خلاف اگر میں کسی اس کے مفادات کے خلاف جاؤں گا تو مجھے قانون روکتا ہے نا, روکے گا, اور روکنا چاہیے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو اسٹیٹ آرگن کے طور پہ بات کر رہے ہیں, یار یہ تو بک گئے ہیں, یہ تو ایسے ہو گئے. نہیں ہوتا, ہر چیز کو آپ کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ کو ایک کنٹروورسی آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. اچھا دیکھیں باؤنڈریز جو ہیں بہت ضروری ہیں, آپ کی بات سمجھیے کہ ریاست کی طرف سے باؤنڈریز ہونی چاہیے, مگر صحیح والی باؤنڈریز کہ آپ کو اس دائرے سے خود بھی ہونی چاہیے. پی ایف یو کا کوڈ آف ایتھکس موجود ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کو بھی جب آپ بریچ کریں گے تو اس کا مطلب کمیونٹی بریک کر دی نا. تو پھر سر آپ دیکھیں نا پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر جو ہے وہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, ARY پہ وہی خبر اور ہے اور جیو پہ وہی خبر اور ہے. اب مطلب مختلف ادارے ہیں نا اسی طرح, تو سوشل میڈیا پہ وہی خبر کوئی اور ہے, تو باؤنڈری تو نہ ہوئی نا کوئی, جس کا جو دل کر رہا ہے وہ خبر بریک کر رہا ہے. آپ نے ریمیکس گانے سنتے ہیں نا کبھی کبھی, جیو ڈھولا تو دما دم مست کلندر, ایسا لگتا ہے کہ جیو ڈھولا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے گانے ریمیکس ہو رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ریمیکس ہو رہی ہے چیز. آپ کو اگر آپ یہ کہیں ریئل میں PTV کا خبرنامہ آج بھی بڑا سننے میں بڑا وہ ہوتا ہے, اور جو ہمارا جو اب دوسری اسکرین آتی ہیں, جو پرائیویٹ چینلز آتے ہیں, اس میں تھوڑا سا آپ کو سنسنی ٹائپ کی ایک چیز نظر آتی ہے. تو اس پہ بہت زیادہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے. کمفرٹ زون میں کیسے آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے وہ پوری دنیا بھر میں ٹرین کیا جاتا ہے. ایتھنک طریقہ کار کو کیسے رپورٹ کرنا ہے,
کہاں پہ کس طرح سے رپورٹ کرنا، وہ ساری وہ ٹریننگ ابھی پاکستان میں بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب، آپ تشریف لائے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے، مگر کم وقت کی وجہ سے جتنی باتیں ہم شیئر کر سکے وہ ہم نے اپنے پروگرام میں آج ان کا ذکر کیا ہے. ہمارے پروگرام کے حوالے سے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.